اس مثال کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ میرے نزدیک یہ اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں جو جب میں پہلے پڑھ رہا تھا نا تو ان سے میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا تھا ان مثالوں سے ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو پہلے میں سمجھاتا ہوں یہاں بات کیا کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ actually no میں بتاتا ہوں یہاں پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه۔ پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے، استعجالہم بالخیر، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے نقصان۔ اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسہ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مسرفین کے لیے، مسرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے۔ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ سوال میرا جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49 ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے، ضرًا ولا نفعا، نفع کا لفظ آسان ہے، ضر کا لفظ نقصان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد، ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن، قیامت کے دن، تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا۔ تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے، اور ایک سورت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام۔ میں آپ سے ابھی 40 منٹ 45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا، آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا، لیکن اگر میں بول رہا ہوں تو ہمارا دماغ حفظ نہیں کر لیتا کہ کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا، کہانی آگے چلتی رہتی ہے، ہم پروسیس کرتے رہتے ہیں، یہ حفظ تھوڑی ہے، مسلسل آگے بات چل رہی ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا سوچنا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں 10ویں اور 11ویں آیت میں کہا تھا اگر انسان نقصان کی طرف جلد بازی کرے اور اللہ اس کو کرنے دے تو انسانیت ختم ہو جاتی۔ مضمون کیا تھا شروع میں؟ نقصان۔ نقصان کون سی آیت میں؟ 10ویں 11ویں آیت میں۔
پھر کہا تھا جب ہم اس کا نقصان اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا چلتا پھرتا ہے جیسے اس کو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں تھا. تو اس کے 40 آیات بعد بات ہو رہی ہے ان کو بتا دو میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا اقتدار رکھتا ہوں اور نہ نفع کا. جہاں بات شروع ہوئی تھی 40 آیات پہلے، اس طرح کہہ لو 15 منٹ پہلے جو بات کہی جا رہی تھی، ان کے الفاظ کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے نفع کا ذکر پہلے نہیں، کس کا ذکر پہلے؟ نقصان کا. کتنا ممکن ہے انسان کے لیے یہ؟ اب آگے دیکھو اس صورت میں، سورۃ سبا میں کہتے ہیں یہاں پر نفع پہلے اور نقصان بعد میں. سورت میں ذرا پیچھے جاؤ، کیا ملے گا؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے پھیلا کر کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. پھیلانے کا ذکر پہلے ہے کہ تنگ کرنے کا؟ اور پھیلانے کا تعلق نفع سے ہے اور تنگ کرنے کا نقصان سے ہے. تو 3 آیات بعد نفعا ولا ضرا، نفعا ولا ضرا. اگر میں بول رہا ہوں اور میں کہوں 2 منٹ پہلے میں نے دن رات کہا تھا، تو مجھے اب روشنی اور اندھیرا کہنا چاہیے، اندھیرا اور روشنی نہیں کہنا چاہیے. میرا دماغ ایسے چلتا ہے. میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں یاد رکھوں کہ کون سا لفظ میں نے کس ترتیب میں کہا تھا. جب میں کلام چل رہا ہے تو چل رہا ہے. دیکھو اگر اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ہوتا نا تو پہلے یہ چیز لکھنی پڑتی، پھر پیچھے جا کے چیک کرنا پڑتا یہ کیا تھا، پھر آگے جا کے فکس کرنا پڑتا. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ کتابی شکل میں لوگ نہیں کر پاتے. یہ تو کلام ہے. لئن قتلتم ولئن، آل عمران کی 2 آیات ان میں ترتیب بدل دی. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون. اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے یا تم مر بھی جاتے تو قسم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ قتل ہو جانے کا. دوسرے درجے میں کس چیز کا ذکر ہے؟ مرنے کا. دوسری اس سے فوراً اگلی آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر بھی گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ کی طرف تمہیں دوبارہ جمع کر دیا جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. پہلی آیت اور دوسری آیت میں ترتیب کے فرق کو اب سمجھتے ہیں. پہلی آیت میں اضافہ تھا فی سبیل اللہ کا، فی سبیل اللہ کا. ان آیات کا تعلق ہے غزوہ احد سے. سیاق ان کا ہے غزوہ احد. احد میں کتنے شہداء تھے آپ کچھ معلوم ہے؟ تقریباً 70. روایات کے مطابق 70 کے لگ بھگ شہداء تھے ہمارے احد میں. تو سب کے ذہن میں کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے. اور اس سے ایک درس اخذ کیا جا رہا ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم بھی مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، تم ان پر افسوس کر رہے ہو، لیکن اگر تم بھی مارے جاتے اللہ کی راہ میں، یا پھر اگر تم مر جاتے اللہ کی راہ میں، مارے نہیں جاتے مر جاتے، یعنی تم اچھے کام کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر جاتی اور تمہیں نیچرل سی موت آ جاتی، بیماری سے موت آ جاتی یا کسی ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی، ایسے جیسے موت آتی ہے ویسے موت آ جاتی، تو وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. پہلی میں ہے، دوسری میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں الالتفات. التفات یاد ہے؟ الالتفات من الخاص الى العام، خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے، احد ہو یا نہ ہو، جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو، اس سے اب ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے، قاعدہ کلیہ.
وہ کیا ہے؟ ولا اچھا، قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے، قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے. موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے، ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات، الصلاۃ علی الاطفال، الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے. تو موت اصل ہے. پھر کہا ولا ان متم او قتل، اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے، یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے. پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے، لیکن یہاں ایک اور لفظ، جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ، اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے، اللہ تعالیٰ کسے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں، ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر. اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں. جمع نہیں کر رہے ہیں، حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع. تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے، اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے. جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے، حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے. اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا، ولا ان متم او قتلتم. اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا. تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں. ماتو وہم کفار، جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے. ماتو وہم منافقون، موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے. ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو ان کے لیے زیادہ موزوں لفظ کیا تھا؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. سبحان اللہ. میں جلدی ترجمہ کروں گا، دیکھتا ہوں اب نوٹ کرتے ہو کہ نہیں. اپنی اولاد کو قتل مت کرنا املاق کی وجہ سے. املاق کی وجہ سے، املاق کہتے ہیں انگلش میں، ہم کہتے ہیں بینکرپسی، فاقے کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ آپ کی جو اقتصادی مشکل آ جائے نا، آپ پر معاشی مشکل آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں املاق. تو املاق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. پھر کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرنا. پھر کہا نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. کوئی فرق آیا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے رزق کی بات کی تھی تو کس کا رزق پہلے کہا تھا؟ پہلے تمہارا، پھر بچوں کا. دوسری آیت میں کس کا ذکر پہلے؟ بچوں کا رزق پہلے، تمہارا رزق بعد میں. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں. کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. اگر میں کہوں میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، فرق ہے کہ نہیں؟ میں اگر برگر کھاؤں بھوک کی وجہ سے تو بھوک ابھی سے ہے کہ نہیں؟ ابھی سے ہے. میں کہوں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، ابھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ابھی نہیں آئی. پہلی آیت میں ہے اولاد کا قتل مت کرنا املاق کی وجہ سے، املاق کی وجہ سے. تو ابھی بھوکا کون ہے؟ تم خود بھوکے ہو. جب تم خود بھوکے ہو، بھوک کی وجہ سے قتل کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کہا تمہیں کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے. تمہیں کھلائیں گے. نحن نرزقکم
وإياهم. دوسری میں کہا اولاد کا قتل مت کرنا بھوک کے ڈر سے. اگر بھوک کا ڈر ہونا اس کا مطلب ہے ابھی بھوک نہیں لگی, ابھی املاق نہیں ہوا, ابھی فاقے نہیں پڑے, سوچ یہ آ رہی ہے کہ بچہ ہوگا تو پتہ نہیں پیمپر کے کتنے پیسے ہوں گے, پاؤڈر کے کتنے پیسے ہوں گے, ڈاکٹر کے کتنے پیسے ہوں گے, ڈیلیوری کے کتنے پیسے ہوں گے, کھانے کے کتنے پیسے, خرچے ہی خرچے, پھر بعد میں کپڑے لینے پڑیں گے, پھر یہ کرنا پڑے گا. ابھی نہیں ہوا فاقہ لیکن ڈر ہے اس کے ہونے کا. یعنی آپ کا رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے, بچے سے متعلق ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ڈر کے مارے مت قتل کرنا, ہم اس کو بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے. نحن نرزقهم وإياكم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ما اعجب هذا الكلام. پھر میں یاد دلا رہا ہوں وہی بات پرانی. ایک آیت ہے سورۃ الانعام میں, دوسری ہے سورۃ الاسراء میں, ہزاروں میل کے فاصلے پہ. کس کے ذہن میں ہوگا یہاں پہ من ہے تو اس کو ایسے کرو, اس کو یہاں پہ خشیہ ہے تو اس کو ویسے, کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی, آپ نے پہلے سنی ہوگی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر مہر لگائی, پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی, اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے, یعنی ایک ڈھکنی ہے, ڈھکونی ہے اس کے اوپر, وہ ڈھکی ہوئی ہے. اچھا یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کی باوجود, اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا, پھر دل کا, پھر آخر میں جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا وہ تو آخر کی بات ہے, لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی. اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ. بقرہ کی شروع کی آیت تو بہت ساروں کو یاد ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب, شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فیہ ہدن, شک کیسے دل میں ہوتا ہے, کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم, قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین. ہدا کہاں ہوتی ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے, ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین, المتقین فإن ذلك من تقوى القلوب. تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. الذین یؤمنون بالغیب, الذین, ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم, یقین کہاں ہوتا ہے؟ یقینون, یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا, کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا ساری بات شروع سے بقرہ کے دل, پھر دل, پھر دل, پھر دل, پھر دل, پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ. مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر, ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی. تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر, جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے,
اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8ویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر. کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں. 15 آیات کے بعد 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. پچھلے سیشنز میں ہم نے کچھ الفاظ کی ترتیب پر بات کی تھی. اب ایک دو جملوں کی ترتیب پر بھی بات کریں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا، وہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا. تو یہاں پر ہے لا الہ الا ہوا. اس کے وہ الفاظ تو آپ کے لیے آسان ہوں گے اردو کی وجہ سے. خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا. ٹھیک ہے. ایک اور، یہ سورۃ الانعام میں ہے. ایک اور مقام پر سورۃ غافر میں نیچے والی لائن دیکھیں، ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، خالق کل شیء، سب چیزوں کا بنانے والا، لا الہ الا ہوا. ترتیب بدلی کہ نہیں؟ پہلے تھا لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، یہاں پر ہے خالق کل شیء لا الہ الا ہوا. اس صورت میں یہاں پر سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت 100، جعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء بنائے جنات میں سے. وخلقہم وخرقہ لہ بنین، اور یہاں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو خود بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں، بنین و بنات، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اور پھر اگلی آیت میں کہا وخلق کل شیء، اور تمام چیزوں کو خلق کیا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو یہاں پہلے آیت نمبر 100 میں شرک کی بات ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ کی تمام چیزوں کے خلق کرنے کی بات ہو رہی ہے، بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر 102 میں اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے لا الہ الا ہوا کس چیز کا جواب ہے؟ شرک کا جواب ہے. اور ہر چیز کو خلق کرنے کا کیا ذکر ہے؟ خالق کل شیء. ان کا خلاصہ نکال دیا ان دونوں آیات کا اس ترتیب سے. اگلی صورت میں سورۃ غافر میں پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کا بنانا ان لوگوں کے بنانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. یعنی اگر تم سمجھتے ہو انسان کو کیسے بنا دیا، تو سوچو آسمانوں اور زمین کا بنانا کتنا زیادہ اس سے بڑا کام ہے. اور پھر آگے جا کر کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگ، اکثریت لوگوں کی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے، اور شکر نہ کرنے کا تعلق شرک سے ہے. پھر آخر میں دوبارہ اسی کا خلاصہ بناتے ہوئے، اسی طرح سیکوینس کا لحاظ رکھتے ہوئے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، خالق پہلے اور شرک کی نفی اور شکر، اصل شکر بعد میں. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر جاتے پھرتے ہو. اسی طرح یہاں پر جملوں کے اندر بھی ترتیب میں کبھی کبھی بہت لطیف اشارے ہوتے ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے. کفا باللہ کا معنی ہے اللہ کافی ہے. دونوں آیات میں ہے کفا باللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. پھر ہے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، بینی و بینکم شہیدا. دوسری طرف ہے اللہ کافی ہے گواہ، شہیدن،
بینی و بینکم، ترتیب بدل دی. یہاں پر اس آیت کی آخر میں جو عنکبوت میں ہے اوپر والی لائن میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ بات کریں گے والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارے میں ہوں گے. لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں لوگوں کا جو محاورہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اس کو پہلے لے آیا گیا. دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے ناطے. یہ گواہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. آخر میں دیکھیں گے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے معاملے میں وہ خبر رکھنے والا ہے اور تمام دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں جب اللہ پر فوکس ہے تو اللہ سے متعلق لفظ کو پہلے لے آئے. اس آیت میں انسانیت پر فوکس ہے، انسانیت سے متعلق لفظ کو پہلے لے آئے. بینی و بینکم انسانیت سے متعلق ہے اور شہیدن اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. اس آیت پہ تھوڑا ٹائم لگائیں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک واقعے کا ذکر ہے. روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگ جمع تھے، تو وہاں ایک بازار گزر رہا تھا. جو وہ کاروان کے ساتھ بازار لگاتے ہیں وہ گزر رہے تھے. وہ ڈھول ٹھماکہ بھی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر وہاں پر مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، سرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ گزر رہا تھا، وہ لگ گیا. وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، پھر وہ آگے نکل جاتا ہے مزید اپنی سیلز وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب وہ لگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اس طرف دھیان گیا کہ یہ تو بازار آیا ہوا ہے. تو خطبے کے دوران کچھ لوگ بھاگ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھسک کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت دیکھی، او لہون، یا لہو کو کہیں گے انٹرٹینمنٹ، کوئی مزے کی چیز دیکھی، کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز دیکھی، تھوڑا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگ؟ تفریح. ہاں، لہو تفریح ہوگی ایک طرح کی. جب تفریح کی کوئی چیز دیکھی تو انفضوا الیہا، جماعت کو توڑ کر اس کی طرف نکل گئے. وترکوک قائما، اور آپ کو وہاں کھڑا چھوڑ گئے. تو پہلے تجارت کا ذکر ہے اور پھر تفریح کا ذکر ہے. اگلی آیت میں کہتے ہیں قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت، ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تفریح سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ پہلے تجارت اور تفریح، اور دوسری میں تفریح اور پھر تجارت. جو لوگ کاروان کی طرف نکلے جب وہ شور مچا ہو رہا تھا، تو اصل میں جن کو زیادہ جلدی تھی نا اس کاروان کو پکڑنے کی، وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ وہاں پر خریدنا تھا اور کچھ وہاں پر بیچنا تھا. کیونکہ وہ لمیٹڈ سا موقع ہے اور اس وقت جا کر پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا بزنس کے معاملے میں وہ مشکل ہو جاتی ہے، خاص کر اس کا جمعے سے تعلق ہے. میرا ایک پرانا دوست تھا، اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا. اس کا ایک کلائنٹ تھا، وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے، 1 بجے نماز ہے جمعے کی، 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی، اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے. اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟ اسی ٹائم، بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے، بہت کم ٹائم ہے، یہ میری نماز کا ٹائم ہے، بعد میں بات کریں گے. ہر ہفتے اس کو اسی ٹائم پہ کال کرتا تھا. ایک مثال اس کی اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کوئی دکان چلا رہا ہے، جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، اس نے دکان بند کرنی ہے، جمعے کی نماز پڑھنے وہ جائے گا. دکان اس کی اچھی چل نہیں رہی. دکان میں فرض کریں وہ سپورٹس کا ایکوپمنٹ بیچتا ہے، وہ کرکٹ کے بیٹ بیچتا ہے، بال وغیرہ بیچتا ہے، پیڈ وغیرہ بیچتا ہے. کوئی آ نہیں رہا دکان میں، دکان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. اذان اس نے پہلی سنی، بند کرنے لگا دکان. ایک کسٹمر اندر آ گیا دکان کے. کسٹمر اندر آیا تو اس نے کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ بعد میں آ جائیں، بس مجھے 1 منٹ چاہیے، بس 1 منٹ سر. چلے جی 1 منٹ دینے.
اس نے وہاں سے وہ سارے بیٹ اٹھائے، وہاں سے وہ سارے پیڈ اٹھائے، ساری بالیں اٹھائیں، پوری دکان خالی کر رہا ہے وہ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب دکاندار کے دماغ میں یار ٹائم تو تھوڑا ہے، کچھ 1-2 منٹ، اگر یہ تو 6 مہینے میں کوئی کسٹمر نہیں آیا اور یہ آیا اور سارا سامان ایک ہی دفعہ میں نکال دے گا سارا، تو اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا سا اگر 1-2 منٹ دیر ہوگی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا، جو انسان کو کھینچتی ہے وہ کیا ہے؟ بیع، سیل کھینچ لیتی ہے انسان کو. تو یہاں پر جب تجارت کی بات کی نا، تو جو تجارت کا موقع تھا تو وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے کھینچ دیتی ہے. آپ کی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے. اب اگر میں کہوں گا نماز کے لیے بریک دے دیں سر، یا میں ذرا 1 منٹ آتا ہوں، تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو جائے گی. لوگ باتھ روم بریک لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سگریٹ بریک لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز بریک لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی. وہ تو نہیں لے سکتے. یہاں پہ پہلا مسئلہ تجارت کا تھا. جن لوگوں کا بزنس چھوٹ رہا تھا نا، وہ کھنچ گئے. جب وہ کھنچے تو باقی ہیں جو کچھ لوگ ویلے ہوتے ہیں، جیسے کالج اسٹوڈنٹس، وہ کہیں دور کوئی شور شرابہ دیکھیں، یار وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار. وہاں کچھ لوگ، کوئی کانفرنس ہو رہی ہو، کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہو، تو وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہے ایگزیبیشن میں. لیکن وہاں آپ دیکھیں گے ہائی اسکول کے بچے، کالج کے لڑکے لڑکیاں، وہاں وہ بھی پہنچ گئے ہیں. وہ کیوں پہنچے ہوئے؟ کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، مزہ آئے گا، چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ تجارت کے لیے نہیں گئے، وہ دوسرے درجے میں گئے ہیں، لہو کے لیے، تفریح کے لیے گئے ہیں وہ. تو پہلا گروہ جاتا ہے تجارت کے لیے، اور اس کے پیچھے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں کس لیے؟ تفریح کے لیے. تو یہ واقعہ تھا. لیکن پھر ایک عام تصویر کھینچی گئی ہے یہاں پر، اور اس تصویر میں اللہ کے ذکر سے دور لے جانے والی چیز انسان کی اکثریت کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ تجارت ہے یا وہ تفریح ہے؟ یہ سوال انسان کی اکثریت کے لیے. وہ تفریح ہے. تو یہاں پر وہی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا، الالتفات من الخاص الى العام، خاص سے عام کی طرف آئے ہیں. اس خاص واقع میں اصل چیز جو کھینچ کے لے گئی وہ تجارت تھی، اور دوسرے درجے میں تفریح تھی. لیکن انسانیت بالعموم کس طرف کھینچتی ہے؟ تفریح کی طرف کھینچتی ہے، نیٹ فلکس کی طرف کھینچتی ہے، ٹک ٹاک کی طرف کھینچتی ہے، ان چیزوں کی طرف، تفریح کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر دوسرے درجے میں کون سی چیز کھینچتی ہے؟ تجارت. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین. اس آیت میں بیع کے بارے میں ایک اور آدھی بات میں نے کی، وہ پوری کر دوں. اللہ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فذروا البیع فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی نماز کی طرف پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کے لیے جلدی کیا کرو، اور تجارت کو سیل کو چھوڑ دو، بیچنے کو چھوڑ دو. اس صورت میں آپ دیکھیں گے تجارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے پہلے بیع کا لفظ استعمال ہوا ہے تجارت کے بجائے. اب تجارت میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، خریدنا بھی ہوتا ہے اور بیچنا بھی ہوتا ہے، سٹاکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، سیکیورٹی بھی کرنی ہوتی ہے، اجرت بھی دینی ہوتی ہے، ملازم بھی رکھنے ہوتے ہیں، اکاؤنٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، ٹیکس بھی کرنے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے، سارا کام ہوتا ہے تجارت کا. لیکن پورے سارے جو 20-30 کام ہیں تجارت کے، ان میں سے ایک کام ہے جس کی وجہ سے، اس ایک چیز کی وجہ سے وہ باقی سارے کام تاجر برداشت کرتا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیل نہیں تو کچھ نہیں. اصل چیز جو ہے تجارت میں کھینچنے والی وہ کیا ہے؟ سیل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے تجارت چھوڑ دو، کہتے ہیں جب نماز کا ٹائم آئے تو سیل چھوڑ دو. کوئی بیٹھا اگر ٹیکسز کر رہا ہوگا نا اپنے، اور پھر نماز سے پہلے پہنچ جائے گا، وہ جس نے ملازموں کے پے چیک لکھنے ہوں گے نا، وہ کہے گا یار میں فجر پہ ہی چلا جاتا ہوں. لیکن جس کی سیل ہو رہی ہوگی، جس کی دکان میں کسٹمر آ گیا، سیل تو مشکل ہے چھوڑنا بھائی. کہا سیل چھوڑ، وذر البیع. تو الفاظ کا استعمال قرآن میں انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. سبحان اللہ.
maybe my favorite example in this section, these two examples. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کیا چیلنج دیا ہے قرآن نے؟ کہتے ہیں اگر ایسا بھی ہوتا کہ تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جاتے کہ اس قرآن کی مثل، اس کے برابر کی کوئی چیز، مثل عربی میں کہتے ہیں برابر کی چیز کو، اس کے برابر کی کوئی چیز لے آتے، لا یأتون بمثلہ، اس کے برابر کے قریب کی بھی کوئی چیز نہیں لائیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہاں تک کہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کریں، ایک دوسرے کی پوری طرح حمایت کریں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکیں گے. پہلے کس کا ذکر ہے؟ انسانوں کا یا جن کا؟ انسانوں کا. دوسری طرف ایک اور چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تحدی، چیلنج، اور اس چیلنج میں کہا ہے تم لا ہی نہیں سکتے قرآن جیسی چیز، نہ انسان نہ جن. دوسری طرف ایک اور چیلنج ہے سورۃ الرحمن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جنوں اور انسانوں کے بڑے مجمع، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو کہ جو بارڈر بنائے ہوئے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، ان میں سے گزر جاؤ، ان کے اندر سے، تو ان کو توڑ کر نکل جاؤ. نفوذ کہتے ہیں توڑ کر نکل جانا، تو ان کو پار کر دو. فانفذوا، کر لو. لا تنفذون الا بسلطان، کہیں نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہیں اتھارٹی ملے. تمہارے پاس جب تک ویزا نہیں ہوگا، سلطان کہتے ہیں اصل میں، سلطان عربی میں بادشاہ کی دی ہوئی جو بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا اقتدار ہوتا ہے، اس کو سلطان کہتے ہیں. تو اگر آپ جاتے ہو کسی شہر میں اور وہاں پر آپ کو سیکیورٹی روک دیتی، یہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، یہاں آپ نہیں جا سکتے، اور آپ ایک کارڈ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے، گورنمنٹ ایشو وہ کارڈ، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ سلطان. یا آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، اتھارٹی ہے اس کارڈ کے اندر، اس کی بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہو. جو پولیس والا گاڑی کو روکتا ہے کسی کی، اس کو اصل میں حکومت نے سلطان دی ہے. تو جو بادشاہ یا حکومت یا ملکیت جو کسی کو پراکسی کے ذریعے، کسی کارڈ کے ذریعے، کسی یونیفارم کے ذریعے جب وہ اس کو اقتدار دیتی ہے نا، تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے حکومت کے ساتھ. اس وقت پولیس کی بات نہ ماننا حکومت کی بات نہ ماننا ہوتا ہے. وہ آپ ایک فرد کی نافرمانی نہیں کر رہے، ایک پورے نظام کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. تو اس قسم کے اقتدار کو سلطان کہا جاتا ہے. اوکے، تو یہاں پر کہا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، تو تم آگے نہیں جا سکو گے. دو چیلنج ہیں، ایک چیلنج ہے قرآن کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ سب اکٹھے ہو کے، اور دوسرا چیلنج ہے جن اور انسانوں کو کہ آسمانوں کے بارڈر سے آگے نکل جاؤ. دونوں ہی ہیں نا چیلنج، لیکن ایک چیلنج میں انسان کا ذکر پہلے اور دوسرے چیلنج میں جنات کا ذکر پہلے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سب سے اعلیٰ زبان کی، اور وہ کیا صلاحیت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اصل میں جو ہماری جو ایک خصوصیت ہے نا، دیکھیں بندر کی بھی زبان ہے، ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، چڑیوں کی بھی زبان ہے، وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان بھی سمجھ آ گئی تھی، منطق الطیر، ان کی زبان بھی ہے. چونٹیوں کی بھی زبان ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. زبان تو سب کی ہے، لیکن جس طرح کی صلاحیت زبان کی اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ کسی مخلوق کو نہیں دی. ہمیں دیا ہے ایک مزید صلاحیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اصل میں بانا یا بینو کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو، دو چیزوں کو الگ کرنے کو بانا کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے اور میرے بین ایک مسئلہ ہے. بین بھی بانا سے نکلتا ہے، درمیان میں کوئی چیز آ جائے، دو چیزیں الگ ہو جائیں، وہ بینا ہوتا ہے. تو اسی سے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں وضاحت کا معنی ہے نا، اس میں علیحدگی کا معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں، عربی کلچر میں وضاحت اور علیحدگی ایک ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں. دوسری طرف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں نا، خلط،
اس میں اور کنفیوژن کے الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی کنفیوژن کا تعلق مکس کرنے سے ہے اور وضاحت کا تعلق علیحدہ علیحدہ کرنے سے. بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ فرض کریں دودھ میں چینی ملاتے ہو تو وہ ایک چیز بن گئے. اب کنفیوژن ہے کتنی چینی ہے کتنا دودھ ہے. لیکن اگر ان کو الگ الگ رکھو تو صاف ہوگا یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے, اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الگ کرنے میں وضاحت ہوتی ہے. اب انسان کو کیا سکھایا؟ انسان کو سکھایا پہلے تو حروف کی تمیز. ایک لفظ میں متعدد حروف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں کہوں کتاب تو کاف ہے اور تے ہے اور الف ہے اور بے ہے, اور ان کتاب ان 4 حروف کی خاص ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے. اور جب میں منہ سے یہ لفظ بولتا ہوں تو کاف کی آواز تے سے الگ ہے کہ نہیں؟ اور تے کی آواز الف سے الگ ہے کہ نہیں؟ اور الف کی آواز سے بے سے الگ ہے کہ نہیں؟ آپ چڑیا کو سنو تو اس کی آوازوں میں علیحدگی آتی ہے؟ نہیں. انسان کو سنو تو اس کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کی علیحدگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک لفظ اگلے لفظ سے علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ لفظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ بنتے ہیں. ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک مضمون دوسرے مضمون سے, پھر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے, پھر ایک کتاب دوسرے کتاب سے, ایک علم دوسرے علم سے. سارا علم انسان کا علیحدگی کی بنیاد پر ہے. آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز پڑھنی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو. اور اگر آپ 2 کانسیپٹس کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دو کہ امتحان میں پاس نہیں ہونا آپ نے, ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے. میتھمیٹکس میں کسی کو مشکل ہو رہی ہو مسئلہ حل کرنے کی تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ بہت بڑا کوشچن ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, چلو اب یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, پھر یہ ٹکڑا علیحدہ کرتا ہے. اور اس علیحدہ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے بیان. اور اس کی بنیاد پر انسان نے آرٹ بنایا, سائنس بنائی, فلسفہ بنایا, لٹریچر بنایا, شاعری بنائی, کیا نہیں بنایا. ہم جس مقام پر انسانیت پہنچی ہے نا وہ ایک عجیب مقام ہے. ہمارا آرکیٹیکچر آج کا جس ہال میں ہم کھڑے ہیں, اس آرکیٹیکچر میں اس کے بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی آج سے 1000 سال پہلے وہ دستیاب تھی یا نہیں تھی. اور جو 1000 سال پہلے بلڈنگ بنی ہوگی وہ اس سے 1000 سال پہلے اس کی دستیاب تھی یا نہیں؟ نہ. لیکن جو آج بنا ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ بنا ہے. اس میں 1% ترقی آئی, پھر اس میں 1%. اب جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں نا یہ اس کی بنیاد پر پہنچے ہیں نا. اور جو چڑیا لاکھوں کروڑوں سال سے ہے اس خطے پر, وہ جب گھونسلہ بناتی ہے تو وہ آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے جو کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے الگ الگ کر کے لکھ لیا, ڈاکیومنٹ کر لیا. آرکیٹیکچر ایسے ہوتا ہے, کالم ایسے ہوتا ہے, فاؤنڈیشن ایسے بنتی ہے. کسی نے وہ علم دیکھا, اس میں اضافہ کیا, اس کو بیان کر دیا, کسی نے آ کے اور مزید بیان کیا, کسی نے آ کے مزید بیان کیا. یعنی ہم انسانیت ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہے جو تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے. تمام مخلوقات سے. ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی اس موڑ پر آ کر بھی اب انسانیت کا ذکر اس آیت میں پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو بھی بیان کہا ہے. قرآن نے کہا ہے ہذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اس میں بھی برے اور صحیح کی علیحدگی کی گئی ہے. اس میں انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے الگ کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ حدیث ہے, جب اللہ ان کی زبان سے بلواتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن یعنی ایک ہی انسان کی, ان کی آواز ایک ہی ہے, ان کا لہجہ ایک ہی ہے, لیکن کچھ الفاظ اللہ کے اور کچھ الفاظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ جس علیحدگی کی اللہ تعالیٰ نے. اب کہا کہ یہ جو صلاحیت ہے بیان کی, پوری مخلوق میں کسی کو ایسی صلاحیت زبان کے اوپر عبور کی کسی اور مخلوق کو نہیں ہے جیسی انسان کو ہے. تو اگر چیلنج دینا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ, تو اس چیلنج کی زیادہ صلاحیت کیا جن کو ہے یا انسان کو ہے؟ انسان کو ہے. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، لیکن دوسری طرف دور دور آسمانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت ہے. وَإِن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی، سمندر کی تہ تک جانے کی، آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی، یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے. ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں، اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے، لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹورزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، تو وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام. حمید الدین فراہی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے، آپ کو لگاؤ ہے، تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا، میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی. عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے ایک ایک انگلی کی ایک ایک ہڈی بڑے نظام سے بنائی، اور تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نظام نہیں ہے. اس نے اپنے جس نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا اور ہر چیز مرتب کی، اس نے اپنے کلام کو مرتب نہیں کیا. پہلے صفحے پہ دلائل النظام، یعنی قرآن میں جو نظم ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، اس کے پہلے صفحے پہ انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا باقی پڑھنے کی، اب میں پڑھوں کیا اس کے بعد. تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی اس کتاب میں، بڑی پیاری حمد تھی. مجھے شاید تھوڑی سی یاد ہے، میں کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الصانع الخلق على احسن قوام واکمل نظام. ایسے اللہ کی حمد جس نے تمام خلق کو بنایا بڑے ہی بہترین خوبصورت نظام سے اور بہت ہی مکمل قائم طریقے سے، یعنی ایک ایک جگہ کو صحیح طریقے سے کھڑا کر کے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام، جو ہر چیز کو اپنے سب سے مناسب جگہ پر ہر چیز کو ڈالتا ہے. ایک ایک سیل کو مناسب جگہ، ایک ایک نیورون کو مناسب جگہ، ایک ایک الیکٹران کو مناسب جگہ، ایک ایک سب اٹامک پارٹیکل کو مناسب جگہ، ایک ایک پلانٹ کو، ایک ایک گیلیکسی کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. ایک ایک تنکے کو، ایک ایک پتے کو مناسب جگہ پہ ڈالتا ہے. الواضع الاشیاء فی اجدر مقام. پھر کہتے ہیں والصلاۃ والسلام. جب آپ سنتے ہیں نا والصلاۃ والسلام، کس کا ذکر آنے والا ہے؟ رسول اللہ. تو آپ سوچو گے کہیں گے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نہ، والصلاۃ والسلام علی المؤید بابلغ کلام. صلاۃ اور سلام ہو اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید کی اپنے سب سے بلیغ کلام سے. بابلغ کلام وارفق مسام، اور سب سے نرم پیغام سے، دل کو نرم کرنے والے پیغام سے. پھر کہتے ہیں وعلی اصحابہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اور ان کے اصحاب پر اور ان کے آل پر جن کی بڑی عزت ہو. کبدر تجلی من بین الغمام، جیسے ایک چاند نکلا ہو بادلوں میں سے. الی مدى اللیالی والایام، جب تک دن چلیں اور جب تک رات چلیں. پھر کہتے ہیں وَهَذَا الْكِتَابَ أَفْرَدْنَاهُ عَلَى دَلَائِلِ النِّظَام، اور یہ کتاب میں نے خاص مختص کی ہے قرآن کے نظام پر. پہلے صفحے پر جو شاعری لکھی ہے نا قرآن، جو حمد کی، اس حمد کے اندر ہی ساری بات بیان کر دی. میرا رب ہر چیز اپنی جگہ پر رکھتا ہے، اور یہ کتاب میں نے شاید سوچا کہ میں لکھ دوں کہ میرے رب نے اپنی کتاب میں ہر چیز اپنی جگہ پر کیسے رکھی. اس پر میں یہ کتاب کیا بات کرتے ہیں وہ بھی، سبحان اللہ. تو میں نے یہ خطبہ یاد کیا. ان کے 2-3 خطبے میں نے، وہ حمد ہیں تو میں خطبہ جب عربی میں دیتا ہوں تو میں ان کا خطبہ استعمال کرتا ہوں. تو میں جہاں ٹیکساس میں خطبہ دیتا ہوں وہاں عرب زیادہ ہیں ہمارے، تو میں نے خطبہ دیا. ان کا ایک اور خطبہ ہے جو میں عام آپ لوگ سنا، جو میرے خطبے سنتے ہیں میں یوز کرتا ہوں ان کا خطبہ. الحمد للہ الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم، وہ ان کا خطبہ ہے.
میں استعمال کیا تو ایک عراقی صاحب میرے پاس آئے. والله يا شيخ من أين جئت هذه الخطبة كانت رائعة جدا جدا. کہا یہ بڑا عظیم خطبہ تھا, یہ کس کا خطبہ تھا؟ لا من آپ کا تو نہیں تھا. میں نے کہا لا مني لا. کہا سعودی مصری من كان, سعودی تھے مثل قال. قلت میں نے ان سے کہا ہندی كان ہندی لا ابدا لا قلت نعم كان ہندیا. ہماری ہسٹری میں ہمارے علماء کے جو کارنامے ہیں نا وہ ہم بھول گئے ہیں. اس خطے کے علماء, اس خطے میں جو کام ہوا ہے نا وہ اندازہ نہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. میں گیا تھا وہاں پر, مجھے رونا آ گیا تھا. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی گیا تھا کچھ سال پہلے, ابھی کچھ مہینے میں تھا پہلے وہاں پر. ان کی فیکلٹی سے میری بات ہو رہی تھی قرآن اسٹڈیز پر. لیکن اس سے کچھ سال پہلے مجھے ایک بڑا دلچسپ نوجوان ملا وہاں پر, سوڈان سے آیا ہوا تھا, وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا قرآن پہ, ملیشیا میں, گومباک میں. میں نے کہا کس چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں؟ کہتا حمید الدین فرائی صاحب پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ان کی 45 کتابیں ڈھونڈ کے, جو عربی میں لکھی, جو کچھ اردو میں لکھا, ایک دو فارسی میں بھی لکھی, ایک دو انگلش میں بھی انہوں نے آرٹیکل لکھے, وہ سارے کہیں نہ کہیں سے جمع کر کے ان میں پوری پی ایچ ڈی پہ کام کر رہا تھا. اور یہ ایک تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور اداسی بھی ہوئی کہ یار ملیشیا میں جا کے ایک سوڈانی لڑکا جو ہماری ہیریٹیج ہے, ہمارے علماء کی ہیریٹیج ہے, اس کو وہ اس پہ وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے. کہ ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اچھا خیر, یہاں پر جنات کے اور اس بارڈر کو کراس کرنے کے بارے میں ایک بات بتا دوں. میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے, قرآن میں جو صورتیں ہیں نا ان کا ایک نسق ہے. نسق عربی میں کہتے ہیں پیرونے کو بھی, اس کا بھی ایک لفظ ہے. جیسے آپ جو سویٹر بناتی ہیں نا دادیاں اور نانیاں, اس کو بھی نسق کہا جاتا ہے عربی میں. تو جو نسق ہے نا آیات کا, تناسق, اس کے حساب سے جب اس آیت کو پڑھیں کہ جن سے اور انس سے کہا جا رہا ہے کہ نکل جاؤ آسمانوں کی طرف. اب ہوا کیا کہ 60s میں مون لینڈنگ ہوئی, آپ کو پتا ہوگا. جب مون لینڈنگ ہوئی تو ہمارے ہاں ایک ایمان کا فتنہ بڑھ گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا سی, نہیں جا سکتے, یہ کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اس کے پہلا بنیادی جواب پہلے آپ سمجھ لیں, پہلا بنیادی جواب, اور وہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کی جس آیت سے یہ بات لی جا رہی ہے وہاں بات ہو رہی ہے قیامت کے شروع ہونے کی. قیامت شروع ہو گئی ہے. اب قیامت شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان, کیونکہ انسانیت سمجھتی تھی خدا نے کائنات بنائی ہے, اتنے بڑے بڑے اجرام بنائے ہیں, اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, اس کو میری تھوڑی سی رشوت سے کیا مطلب یار, میں ادھر تھوڑا بہت جھوٹ بول لوں, یہ میں نے کچھ دیکھ لیا, یہ کچھ کر لیا, اس سے اس کو بڑے کام ہے کرنے کو. اس کو کوئی بلیک ہول دیکھنا ہوگا کہیں پہ, اس کو کوئی والکینوز دیکھنے ہوں گے, کوئی اسٹار گیلیکسیز ہوں گی, کوئی کتنے بڑے بڑے اس کو کام کرنے, میرے کام میں کیوں پڑے گا, اس کو اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو. تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کاموں میں مصروف ہے. اس کی میں ذہنیت کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ٹیچر جب نا کبھی کبھی ڈیسک پہ بیٹھا ایسے ہوم ورک چیک کر رہا ہوتا ہے, ویسے بیٹھا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے, بچوں سے کہتا ہے چپ بیٹھو, سب چپ, کام کرو. آہستہ آہستہ 2-3 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کلاس کے اندر, پہلے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہا تھا نا چپ کرو, پھر وہ لگ جاتا ہے کام پہ. وہ ہمت کیسے بڑھتی ہے اسٹوڈنٹس کی؟ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے ٹیچر کیا ہے, اگر ٹیچر کے اچھا بس وہ کھڑا ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر سارے خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا بس 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 بس, اب وہ بزی نہیں ہے. جب تک وہ بزی ہے تب تک تھوڑی بہت چھٹی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی ذہنیت ہم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ مصروف ہے, اس کو میرے کام سے اس کو کیا کام. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. اس کو جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اسی کا طلبگار ہے, اسی سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے. اس کو
یعنی ایک لا تعداد مطالبے اس کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر آن کسی نہ کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے. اس کو شأن کہتے ہیں. شأن کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی اور نہ کر سکے. تو یعنی اس آیت سے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ بہت ہی مصروف ہے. کل یومن ہوا فی شأن. اس کا جواب آتے اللہ نے خود ہی کہہ دیا، اچھا تم سمجھتے ہو میں مصروف ہوں؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہم اپنے آپ کو تم سب کے لیے فارغ کرتے ہیں. اب تم سمجھتے ہو مصروف ہیں ہم، چلو فارغ کیا ہم نے اپنے آپ کو تم دونوں کے لیے. تم دونوں کیا؟ الثقلان. ثقیل کس چیز کو کہتے ہیں اردو میں؟ ثقیل بھاری چیز کو. ثقلان تم بڑی بھاری تعداد انسانوں کی اور تمہاری اتنی بھاری تعداد جنات کی، تم سمجھتے ہو اتنے سارے ہو، ایک دو تو بیچ میں سے پھسل کے لو سے نکل جائیں گے نا. کوئی نہ کوئی تو کھسک کے گھس جائے گا اسٹیڈیم کے اندر یا اسٹیڈیم سے باہر نکل جائے گا. کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ ہے تو کوئی نہ، جہاں کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں چوری کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بچنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. پولیس کسی کے پیچھے جا رہی ہے، بڑا کراؤڈ ہے تو وہ کراؤڈ میں گھس کے نکل جائے گا. الثقلان کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہو تم، چلو ہم فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تنزیہ کلام ہے قرآن میں. پھر کہا اچھا اب جب فارغ کر لیا تو انسان کو پتا ہے پکڑ آنے والی ہے. جن کو بھی پتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، پکڑ آنے والی ہے. اب انسان جب بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا تو کہاں جائے گا؟ زمین میں کہیں گھسے گا، کوئی غار ڈھونڈے گا، کوئی بیسمنٹ ڈھونڈے گا، کہیں ڈھونڈے گا کہیں میں گھس جاؤں، کہیں بچ جاؤں. جن جو ہے وہ کہے گا تم لوگ کیا چھپو گے، میں کہاں نکل رہا ہوں آسمان میں. اب سننا اس آیت کو دوبارہ، یا معشر الجن والانس، دو گروہ جن اور انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. تم نے آسمان میں کہیں نکل کے گھسنا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جن سے. تم نے زمین میں جا کے کہیں گھسنا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ انسان سے. چلو جاؤ، کسر نکال لو، بھاگنا ہے بھاگو، دیکھتے ہیں کتنی دور جاتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان. پھر اچھا انسان بھاگ کے جا رہا ہے، کہیں دور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اگلی آیت میں کہہ دیا یرسل علیکما شواظ من نار. اوپر سے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، میٹر بم گرائے جا رہے ہیں. ادھر بھاگ رہا ہے انسان، ادھر بم گرا، ادھر گرا، ادھر بم گرا، ادھر گرا، ادھر آیا، ادھر بم. جہاں گرتا ہے، جہاں دھماکہ ہوتا ہے اس کی طرف انسان بھاگتا ہے، اس سے دوسری طرف بھاگتا ہے، اسے دوسری، وہ بھاگنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے بھاگنے کو ریڈائریکٹ کر رہا ہے. اچھا یہ تو جنات کا، یہ انسان کا مسئلہ ہوا. اور جنات بھی بیچارے اب اوپر جائیں گے، فائرنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے آ رہی ہے. لیکن وہ بھی ابھی تو اشارہ ہوا کہ زمین پر فائرنگ ہو رہی ہے. اگر کہیں فائرنگ سے بچ کے انسان جن جو ہے اوپر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو کہہ دیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان سارا پھاڑ دیا میں نے. جب سارا انسان پھٹ کے کھل جائے، وہ اس کی ساری اسکیپ کا، اس کے بچنے کا سارا امکان کیا تھا جن کا؟ آسمان ہی پھاڑ دیا میرے رب نے. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. تو یہ ایک خاص تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس کا مون لینڈنگ سے تعلق نہیں ہے، اس کا قیامت کے دن سے تعلق ہے. اس کو صحیح سیاق میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اگر آپ آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے نکالو گے نا تو پھر ٹھیک ہے، اس میں دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں کسی بات کی طرف اشارہ ہو تو ہو، لیکن پہلا حق بنتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے اس کو کیسے سمجھا جائے پہلے. اوکے، ابھی کی آخری مثال اور سب سے خوبصورت مثال میرے نزدیک، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. عام طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخر میں. آیات کے آخر کو تفسیری زبان میں فواصل کہا جاتا ہے. فواصل، اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواصل. تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواصل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواصل الآیات. اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس کے لیے، وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے. فاصلہ عربی میں الگ ہے. فصل آخر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواصل، فواصل قرآنیہ. اچھا خیر، تو آیات کے فواصل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا السمیع العلیم، الغفور الرحیم، عزیز الحکیم، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے. اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 4، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے
اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں. پہلی بات کی الملک، جو فاتحہ بھی ہم پڑھ چکے، بادشاہ، جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. القدوس، جو پاک ترین ہے، جو پاک ترین ہے، جس سے پاکیزگی، ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے. ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی، وہ ہے القدوس. اسی لیے کہا روح القدس، جو اس کی طرف نسب کی گئی ہے، یعنی پاکیزگی والی روح، اور وہ بھی القدوس سے روح القدس، جبریل علیہ السلام کا نام. اچھا، پھر ہے العزیز. العزیز کہتے ہیں اتھارٹی کو. العزیز میں دو، عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے عزت کا، عربی میں اس کے دو معنی ہیں. یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے. تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں. عزہ، اس کا پہلا معنی ہے اقتدار، اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن عزہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لیے. اسی لیے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں. سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا نا، امرأۃ العزیز، عزت دار نہیں ہے، وہ اتھارٹی والا ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے العزیز. اور پھر آخر میں ہے، اور ایک اور بات، عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والے کے لیے بھی عربی میں بہت استعمال ہوا ہے. جیسے سورۃ یوسف میں بھی ہے، ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو، تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لا ایشو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے، حکمت والا. ٹھیک ہے، تو 4 نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے جو لوگ، جن لوگوں کا پڑھنے کا، کتابیں لکھنے کا، ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی. امی سے نکلا ہے. کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو. جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا. بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں. ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو پھر کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے. اپنی آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں. آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات ہے نشانی، تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت کے بارے میں. اصل میں آیت کے بہت سارے معنی ہیں، وہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، لیکن ایک دو چیزیں سمجھ لیں آیت کے بارے میں. آیت کے مفہوم میں ہے نشانی. آیت کے مفہوم میں بھی ہے، یہ ای یا ای سے نکلا ہے، جس میں تعجب ہے، یعنی تعجب دینے والی نشانی. جس چیز سے تعجب آئے نا انسان کو، وہ ای کہتے ہیں. ای رجل، عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیا عظیم آدمی. ای رجل، ای کتاب، کیا عظیم کتاب. تو ای کا لفظ اصل میں تعجب بھی اس کے اندر شامل ہے. تو تعجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے. وہ یزکیہم، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. وہ انہیں پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے. کتاب، ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں، لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید. کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لیے. قانون کے لیے، جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتاب کر دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم پر روزے کے قانون عائد کر دیا گیا. اسی طرح کہا جو وراثت کے احکام ہے اس میں کہا کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا قانون. سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو قانون سکھاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی والحکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے.
تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے، لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون، کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہے. ایک دو باتیں ابھی کے لیے کافی ہوں گی. قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے، اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں. قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے. قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کرو گے تو حرام ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے. ٹھیک ہے؟ تو قانون ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ، بہت سیدھی سیدھی لائن ہوتی ہے. اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو، اس طرف کراس کرو گے تو حرام کے دائرے میں آ جاؤ گے، جرم کیا ہے. ٹھیک ہے؟ حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے، اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ حکمت ہے قرآن کی، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، اس کی پینلٹی ہونی چاہیے. لیکن کسی کی واک میں کوئی ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا، لیکن اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو، اس کا جائزہ لے سکتے ہو، قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے. تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دی ہے، اور دونوں کی اہمیت، دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی. یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو. جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ہر ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، کرائم نہیں کرتا، مرڈر نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، قانون کا پابند ہے، اس کا مطلب اچھا انسان ہے؟ نہ، اس کا مطلب ہے قانون کا پابند ہے. آواز اونچی کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، بچوں سے نرمی نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا. یہ ساری حرکتیں حکمت کے خلاف ہیں، لیکن قانون کے خلاف نہیں ہیں. انسان کا ڈیسنٹ ہونا، اچھا ہونا، نہ سے اس کا پہلا قدم کم از کم قانون کا لحاظ، اور اس کے بعد ایک مزید مرحلہ کیا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں سکھایا، قانون بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی. ہمیں کیا نئی بیماری آئی اس قوم کو، اس امت کو؟ ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، تو کرنے دو. یعنی اب ہمیں سارا کا سارا، ہمارا سارا فوکس کس پر ہے؟ قانون پر. فتویٰ دے دیجیے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. حکمت کے مخالف ہو، انسانیت کے تقاضوں کے مخالف ہو، اخلاق کے مخالف ہو، اس سے مجھے کیا؟ اس میں جتنی بھی بے دردی ہو، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا. تو ہر ایک کے زمان میں بس یہ بتا دیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام، حلال حرام، وہ سارا کتاب کا معاملہ ہے. اور اس میں سے ہم نے کس چیز کو الگ کر دیا ہے؟ حکمت کو. اللہ نے ایسا رسول بھیجا جو اپنی آیات آ کر سنائے، انہیں پاک کرے، ان کو قانون سکھائے اور ساتھ ہی حکمت سکھائے. 4 چیزیں کہی جا رہی ہیں، 4 چیزیں. پہلی آیت میں کتنے نام تھے اللہ تعالیٰ کے؟ 4 نام تھے. پہلا نام کیا تھا؟ بادشاہ. بادشاہ کو پہچانا جاتا ہے بادشاہ کی جو ہے عجیب اور بہت ہی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی نشانیوں سے. کسی بادشاہت میں داخل ہوگے تو اس کے بڑے بڑے محل کو دیکھو گے، اس کے فوجیوں کے یونیفارم کو دیکھو گے، اس کے جھنڈوں کو دیکھو گے، اس کی بنائی ہوئی سڑکوں کو دیکھو گے، اور یہ اس کی بادشاہت کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. مصری جو ہیں ان کو ڈر تھا کہ اور قومیں آ کر ان پر حملہ کریں گی، جو قدیم مصری ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بڑے بڑے احرام اور جو بڑے بڑے ان کے اسٹیچو وغیرہ تھے، جو بت انہوں نے بنائے تھے اور ستون بنائے تھے، وہ صرف پانی کے کنارے بناتے تھے وہ زیادہ تر. کیوں؟ تاکہ اور قومیں وہاں سے گزریں تو ان کو اس قوم کی بادشاہت کی علامات نظر آئیں اور کہیں ان سے پنگا نہیں لینا، ان سے نہیں، یہ دیکھو یہ کیا کیا بناتے ہیں یہ لوگ. تو اصل میں بادشاہت پہچانی جاتی ہے نشانیوں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کیا تھا؟ کیا سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. دوسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ القدوس. کیا معنی تھے القدوس کے؟ پاک.
اور دوسرا عمل کیا ہے میرے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ یزکی ہے، وہ پاک کرتے ہیں. تیسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر؟ العزیز. العزیز میں نے کہا تھا جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس کو العزیز کہتے ہیں. عزت ہو اور حکومت ہو. اور تیسری چیز کیا سکھاتے ہیں میرے نبی؟ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتاب. کتاب کا میں نے بتایا تھا. قانون کہاں سے آتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہو وہاں سے قانون آتا ہے. العزیز. آخری نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سیکوینس میں؟ الحکیم. الحکیم. اور رسول کیا سکھا رہے ہیں آخر میں؟ الحکمہ. سبحان اللہ. الملک القدوس العزیز الحکیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.